ہدایت کی فضائیں یہ ہوائیں، قول خدا کی قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، ایمان توحید سے لے کر اللہ کی وحدانیت سے لے کر اور ایک مومن کے عقیدہ آخرت اور رسالت سے لے کر اس کے بیت الخلاء میں استنجے کے طریقے تک ایمان پھیلا ہوا ہے۔ ایک بیماری پیدا ہوئی ہے اور غلط فہمی پیدا کی گئی ہے کہ یہ کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہے کہ استنجا ایسے کیا جائے ایسے کیا جائے، یہ تو انسانی عادات ہیں۔ اصل تو عقیدہ توحید ہے۔ بس اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو باقی جو ضروریات زندگی ہیں اتنا حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، کسی ملک کسی قانون کے اعتبار سے آپ سے اس کو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہونا چاہیے، لیکن اصل عقیدہ توحید ہے اور اصل تو فرائض کا ادا کرنا ہے۔ میں اس بات سے حیران ہوں کہ مسلمان نے کفر و اسلام کے درمیان کے فرق کو تو سمجھ لیا، لیکن کافر اور مسلم کے درمیان کے فرق کو بھلا دیا۔ اس بات پر توجہ دینی پڑی۔ دو چیزیں بہت عام ہیں اور دونوں کے لیے برابر ہے۔ ایک فرق ہونا کفر و اسلام کے درمیان، اس کو عقیدہ اور فرائض کہتے ہیں۔ اس کو عقیدہ اور فرائض کہتے ہیں۔ فرق ہونا کفر و اسلام کے درمیان، اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں کفر و اسلام کے درمیان جو فرق ملے گا وہ فرائض کا اور عقیدہ کا فرق ملے گا، توحید و شرک کا فرق ملے گا، توحید و شرک کا فرق ملے گا، آخرت کے اقرار اور انکار کا فرق ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار یا انکار ملے گا۔ لیکن سوال صرف اس کا نہیں ہے کہ کفر اسلام کے درمیان کیا فرق ہے، سوال اس کا ہے کہ کافر مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے۔ سوال ہے اس کا کہ کافر مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے۔ اگر آپ کفر اسلام کے درمیان کے فرق کو کافی سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے کافر کے درمیان فرق باقی نہیں رہے گا۔ آپ کا حلیہ، آپ کا معاشرہ اور آپ کی تمام ضروریات ایک کافر کے طریقے پر پوری ہوں گی اور آپ اپنے عمل سے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کریں گے، اور آپ کا خیال یہ ہوگا کہ ایسے تو فرق کفر اسلام کے درمیان کا ہے۔ وہ الحمدللہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کیے ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ تلاوت کا ذکر کا بھی معمول ہے، اور اس کے علاوہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، جنت دوزخ حق ہے، نبی حق ہے، اللہ کا وجود حق ہے، میں اس کی توحید کی گواہی دیتا ہوں اور نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ اپنے اور کفر کے درمیان کے تو فرق کو سمجھیں گے، لیکن آپ کافر مسلمان کے درمیان کے فرق کو ایسا بلائیں گے کہ آپ کافر کے حلیے سے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کریں گے۔ یہ ایک مسلمان کی طرف سے عملی کفر کی دعوت ہے۔ میں بہت بنیادی بات آپ سے کر رہا ہوں۔
ایک مسلمان کی طرف سے عملی کفر کی دعوت یہ ہے کہ وہ معاشرے کی لائن کی سنتوں کو اور اپنے حلیے کی لائن کی سنتوں کو چھوڑ دے. اس سنت کا چھوڑنا اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کرنا ہے. اپنے آپ کو میں آپ سے بالکل بے تکلف کرتا ہوں. کفر کو آپ کی نماز سے، روزے، حج، زکات سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کی جائے عبادت آپ کی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ آپ کو نہ نماز سے روکے گے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکات سے، کچھ نہیں. اس لیے کہ کفر اس راز کو جانتا ہے. کفر کافر اس بات کو جانتا ہے اور ان کا یہ مقصد زندگی ہے کہ ایک مسلمان اگر کفر اسلام کے درمیان فرق کرتا ہے تو کوئی ان کے نزدیک کو فکر کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے، اس بات کو کفر برداشت نہیں کرتا. میری بات بہت دھیان سے سننے کی ہے. اور اس زمانے کے جاہلوں نے مسلمانوں کا ایک اندھا کیا ہے کہ یہ تو ایمان کا وہ حصہ ہے جو زائد ہے اور اسے تو کمال ایمان مراد ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جاہل قسم کے لوگوں نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا ہے. کھانے کی سنت، سننے کی سنت، لباس کی سنت، یہ تو وہ زائد چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان پہ عمل کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر کا عمل نہ ہو سکے تو یہ کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے اور یہ کوئی ایسا کفر نہیں ہے. اور یہ تین حدیثیں ہیں، لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن والی حدیثیں، اس سے تو کمال ایمان مراد ہے. گویا کہ کمال ایمان کو نوافل کی طرح زائد چیز سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نفلیں پڑھ لیں تو بہتر ہے، اور اگر نفلیں نہ پڑھیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا پاگل جاہل گمراہ کوئی نہیں ہوگا جس کا خیال یہ ہو کہ یہ ایمان کا وہ حصہ ہے جو مومن کی ضرورت سے زائد ہے، عمل کر لیں اس پر تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. جس نے یہ خیال کر لیا کہ ایمان سے حدیثیں یہ ایمان کا زائد حصہ ہے، اس نے اپنے ایمان کے آدھے حصے کو ضائع کر دیا. ایمان کے آدھے حصے کو ضائع کر دیا. جی ہاں، اس نے اپنے ایمان کا آدھے حصے کو ضائع کر دیا. جبکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مزاج منافقین کا تھا، کیونکہ منافقین کفر اسلام کے درمیان ایسے معلق رہتے تھے اور ایسے لٹکے رہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی نظر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اور کفار ان کو کافر یقین کرتے تھے. اتنا مشابہت ہے ان کی زندگی کفر کے کہ کفار ان کو کافر ہی سمجھتے تھے اور وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور بہت مشکل سے وہ اللہ کے راستے کا خروج بھی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ فرائض چھوڑ دیے ہم نے اجتماعی تو پھر ہم مسلمانوں میں سے نہیں رہیں گے اور مسلمان ہمیں اپنی جماعت سے خارج سمجھیں گے. اس مجبوری میں وہ فرائض پر عمل کر لیا کرتے تھے. میں تو بے تکلف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کا منافق اس درمیانے والے اسلام سے وہ بالکل راضی اور مطمئن تھا. آپ میری بات پر توجہ دیں گے. ایمان کا ایک حصہ ضائع کر دیا لوگوں نے یہ کہہ کر کہ جتنی احادیث والی روایتیں یہ سب ایمان کا وہ زائد حصہ ہے، اگر آپ چاہیں تو اختیار کر لیں، چاہیں تو آپ چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں اس کو نبی کہنا حماقت ہے اور جہالت ہے، جبکہ بات اصل یہ ہے
کہ مسلمان کو جتنی نفرت اور جتنی دوری ایک بت کی پوجا کرنے سے ہونی چاہیے، مسلمان کو جتنی دوری اور جتنی نفرت ایک بت کی پوجا کرنے سے ہونی چاہیے، اللہ کی قسم قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ مسلمان کو اپنی ضرورت کو کافر کے طریقے پر پورا کرنے سے اتنا ہی دور رہنا چاہیے، اس سے اتنی نفرت ہونی چاہیے۔ یہ جو ایک فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ یہ تو عادات ہیں، ضروریات ہیں، یہ تو زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہیں گی، اصل تو مسئلہ توحید و رسالت کا ہے اور اصل مسئلہ تو عقیدے کا اور فرائض کا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، صحابہ نے سوال کیا آپ سے کہ یا رسول اللہ، ان کفار کا ایک طریقہ ہے اور وہ بھی ایک انتظامی لائن کی ہے، وہ انتظامی لائن کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ اپنے ہتھیار ایک طرف پر لٹکا دیتے ہیں، حفاظت کے لیے، سہولت کے لیے، یہ کہ زمین پر رکھیں گے تو زمین زنگ کھا جائے گی اور لوہا زنگ کھا جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ یہ اپنے ہتھیار ایک طرف پہ لٹکا دیتے ہیں، اے رسول آپ نے اجازت دیجیے، کیا ہم بھی ایسا کر لیں؟ کیا ہم بھی یہ سوال صحابہ نے کیا آپ سے، کیا ہم اپنے ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے ان کی طرح ایک درخت ایسا کر لیں جس کا ہتھیار لٹکا دیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے، آپ کے پتہ چلنا چاہیے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اپنی کسی ضرورت کو غیر مسلم کے طریقے پر پورا کرنا، یہ اس کو حدیث میں بت پرستی کی طرح اہمیت دی گئی ہے۔ میں کیا میں کچھ بول رہا ہوں اور آپ کی طبیعتیں اصل بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ آپ کو یہودی بنانے کے لیے یہ کہا گیا ہے آپ سے کہ اصل جو توحید اور عقیدہ ہے اور اصل جو فرائض ہیں، باقی جو فروعی چیزیں ہیں کوئی آدمی عمل کر لے تو جتنا کر سکے اتنا کر لے، اس کی کوئی زیادہ اس میں کوئی زیادہ اجبار نہیں ہے۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ آپ فرائض میں اجبار کو فرائض میں کہتے ہیں اجبار ہے کہ نہیں آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اور آپ سنتوں میں کہتے ہیں کہ اختیار ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال عقیدہ رسالت اور توحید کے خلاف۔ فرائض میں اجبار، سنتوں میں اختیار، فرائض میں اجبار، سنتوں میں اختیار۔ میں کہتا ہوں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ فرائض کو اسلام کے طریقے پر ادا کریں اور معاشرہ یہودیوں کے اختیار کریں، اس کا مطلب ہی صرف یہ ہے کہ جو اہمیت اسلام میں عقیدہ توحید اور فرائض کی ہے اور جنت اللہ کے وجود پر ایمان لانے کی ہے، اللہ کی قسم وہ اہمیت مسلمان کے معاشرے اور اپنی وقتی ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی وہی اہمیت۔ میں واقعہ سنا رہا تھا آپ کو، میں اس کا واقعہ کر رہا تھا کہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، اگر ہم ان کفار کی طرح ہم بھی ایک طرف ایسا کر لیں تو اس میں ہتھیار لٹکا لیا کریں تو آپ اس بارے میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ آپ یہ کہہ کے ٹال دیتے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یا آپ یہ کہتے کہ بھئی ہمیں ان کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزم سے پار ہو گئے اور دونوں غرق ہو گیا. وہاں سے نکل کر راستے میں چلتے ہوئے ان کی نظر پڑی بنی اسرائیل کی. ان کو ایک جگہ نظر آیا کہ کچھ لوگ اپنے بت کی پوجا کر رہے تھے. لوگ اپنے بت کی پوجا کر رہے تھے. ان کو یہ طریقہ اچھا لگا. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل نے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارا بھی ایک ایسا بت ہونا چاہیے جیسا بت ان کا ہے. آپ صحابہ کا سوال ہے ان کے طریقے پر ہتھیار لٹکانے کا. آپ کا جواب ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ. آپ سوچیے، میں عرض کرتا ہوں یہ سوال تو غیروں کے طریقے پر ضرورت کے پورا کرنے پر ہوا ہے. میں عرض نہیں چاہتا ہے کہ تینوں مثالوں پر غور کیا جائے، عادات میں، ذکر میں اور عبادات میں. تینوں کی مثال پیش ہے. یہ پہلی مثال ہے کہ ضرورت میں ایک چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا مجھ سے ایک درخت کا مطالبہ کرنا ان کافروں کی طرح ہتھیار لٹکانے کے لیے، تمہارا مطالبہ بالکل بت پرستی کا برابر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا ہمارے لیے بھی ایک ایسا کچھ ہونا چاہیے جیسا کچھ ان کا ہے. یہ جواب آپ نے دیا. آپ نے یہ جواب دیا. اس جواب کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اتنی نفرت اور دوری خود پرستی سے ہونی چاہیے، اتنی نفرت اور اتنی دوری کفار کے ہر طریقے سے اور ان کے ہر عمل سے، اگر کہ وہ عمل ضرورت کے لائق کا ہو، اسے دور رہنا چاہیے. بعض یہود جو اسلام لے آئے اور کہتے تھے مسلمان ہو گئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم توریت پڑھ لیا کریں، صرف تلاوت کی اطاعت تو کریں گے قرآن کی. قرآن ہمارا امام ہے، قرآن ہمارا مقتدیٰ ہے، قرآن ہمارا مطاع ہے، اسی کی اطاعت کریں گے. لیکن صرف برکت کے لیے یا ہمیں اس کتاب سے ایک عرصہ اس سے ہمارا تعلق رہا ہے پھر ہم آپ پر ایمان لے آئے، تو کیا اجازت ہے کہ ہم کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں؟ آپ لوگ آسمانی کتاب ہے، اللہ کے احکام اس کے اندر ہے. ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے، مرد و عورت، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو توریت پر ایمان لانا فرض ہے. اس کتاب پر ایمان لانا فرض ہے. اس کتاب کو صرف پڑھنے کی اجازت مانگی ان صحابہ نے جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور یہودیت کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا اور آپ پر ایمان لے آئے تھے. ادھر نے اجازت مانگی آپ سے کہ کیا ہم توریت پڑھ لیا کریں. تو جب قرآن نازل ہوا اللہ نے ڈانٹ پلائی ان کو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ حکم خدا نہ کرے نماز کے انکار کرنے پر یا زکوٰۃ کے انکار کرنے پر یا روزے کا انکار کرنے پر یا حج کا انکار کرنے پر نہیں آیت نازل ہوئی کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ ادخلوا فی السلم کافہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس موقع پر جب اسلام لانے والے یہودیوں نے جو پہلے یہودی تھے اسلام لے آئے تو انہوں نے صرف توریت پڑھنے کی اجازت چاہیے کہ ہم توریت پڑھنا چاہتے ہیں. اسلام کو اتنی بات برداشت نہیں ہوئی
کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور قرآن پر ایمان لے آئیں اور پھر ان کا دل چاہے توریت پڑھنے کو. کیوں؟ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کیوں آیا؟ اور آپ کے غصے کو دیکھ کر پوری مسجد نبوی وہ ہتھیاروں سے اور صحابہ سے بھر گئی. آپ کے غصے کو دیکھ کر کیوں اتنا غصہ آیا آپ کو؟ حضرت عمر کے ہاتھ میں توریت کے اوراق دیکھ کر آپ کو غصہ کیوں آیا اتنا زیادہ؟ بات کیا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو پڑھ کر اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ آپ کو دوسرا طریقہ اچھا لگے گا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ قیامت میں کفار کے ساتھ ہوں گے اور آپ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے. بالکل سیدھی بات. دیکھیں توریت آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس میں فلاں چیز اچھی لگ رہی ہے اس طرح عمل کیا جائے. آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں اور وہ اپنی زمانے کی شریعت پر عمل کریں تو وہ گمراہ وہ نجات نہیں پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام حالانکہ نبی ان کے لیے بھی نجات میرے طریقے میں ہے اگر آج زندہ ہو کر آ جائیں. اور اگر تم نے ان کے طریقے پر عمل کیا عمر تم گمراہ ہو جاؤ گے. حالانکہ ان کو مستقل شریعت دی گئی. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ایک نبی کے منسوخ طریقے پر اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی عمل کرے, میں بہت کام کی بات آپ کو کر رہا ہوں, اگر نبی کے کسی منسوخ طریقے پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی عمل کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا, نجات نہیں پائے گا. تو اگر کوئی آدمی کافروں کے طریقے پر عمل کرے تو کیا اس کو نجات کی ہو سکتی؟ آپ میری جگہ پر غور کریں. کچھ کیا سوچیے. اللہ اکبر. اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اگر آج کوئی ان کی شریعت پر عمل کرے, آج کوئی ان کی شریعت پر عمل کرے, میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں, یا وہ خود زندہ ہو کر آ جائیں اور وہ آپ اپنی شریعت پر عمل کریں تو وہ نجات نہیں پائیں گے. صحیح حدیث ہے, صحیح روایت ہے, وہ نجات نہیں پائیں گے. اس نبی کی آمد نے نبیوں کے طریقوں کو منسوخ کر دیا ہے. اس نبی کی امت کفار کے طریقوں کو اختیار کر کے کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو آپ سے بالکل بے تو آسان بات کر رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ نبی کی شریعت نے سارے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے. اس نبی کی امت اگر پچھلے انبیاء کی طریقے پر عمل کرے تو نجات نہیں پائے گی. تو خود ہی سوچیے آپ, اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے طریقے پر عمل کرتا ہے تو کیا اس کو نجات کی امید ہو سکتی ہے؟ یہ مثال ہے, ایک مثال ہے کہ انہوں نے اتنا پوچھ لیا تھا کہ کیا ہم توریت پڑھ سکتے ہیں؟ اس پر قرآن نے فوراً تنبیہ کی اور قرآن نے کہا کہ دو کشتی کے سوار مت بنو اور ہو جاؤ گے. اصول مصری میں کعبہ کا مطلب یہ ہے, اصول مصری میں کعبہ کا مطلب یہ ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آپ اندازہ کریں اگر دو کشتیوں میں آدمی ایک پیر اس کشتی میں رکھے, ایک پیر اس کشتی میں رکھے تو کیا یہ آدمی سفر کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا یہ ساحل تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ معقول کیجیے. دیکھیں کشتیاں تو چلتی ہیں ہوا کے دوش پر چلتی ہیں کشتیاں. کیا اگر آدمی چاہے کیا اسلام کے ساتھ ساتھ میری خواہش پوری ہو جائے تو ایسا آدمی تو نجات نہیں پا سکتا, وقت ہو جائے گا. کیونکہ دو کشتی کا سوار وہ سفر کر ہی نہیں سکتا. وہ سفر
کر ہی نہیں سکتا، اس کا ایک پیر ادھر جائے گا ایک پیر ادھر جائے گا، اس لیے کشتیاں ایک ساتھ چل جائیں یہ تو ناممکن بات ہے۔ ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کا مطلب ہی یہی ہے، اس شعر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر کسی کافر کے جذبات اور کسی کافر کی خواہشات کا متمنی ہے تو یہ دو کشتی کا سوال ہے۔ ہمارا ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ اس کی ہر تمنا دنیا میں پوری ہو جائے تو یہ ناممکن بات ہے، اس لیے کہ ہوائیں چلتی ہیں کشتی کی چاہت کے خلاف۔ ہوائیں چلتی ہیں کشتی کی چاہت کے خلاف، کشتی نہ جانا چاہتی ہے، ہوائیں چلے جاتی ہے۔ اس لیے سب کہ خواہش کا دین، اللہ اکبر، خواہش کا دین اتنا کمزور ہوتا ہے، خواہش کا دین اتنا کمزور ہوتا ہے کہ آدمی اگر اپنے لیے چند سنتوں کو چھانٹ رہا ہے تو یہ خواہش کے دین کرے، حکم کے دین پر نہیں۔ اگر مسلمان بعض سنتوں کو اپنے لیے چھانٹ لیتا ہے تو یہ اس کا خواہش کا دین ہے، یہ حکم کا دین ہے، یہ خواہش کا دین ہے۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات میں نے عرض کی ہے کہ توریت جیسی کتاب اگر آپ کا پڑھنے کو دل چاہتا ہے تو یہ آپ کا خواہش کا دین ہے۔ قرآن نے فوراً اس پر آیت نازل کی، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، قرآن بھی پڑھو توریت بھی پڑھو، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، صاف بات۔ اسلام نے اس کو برداشت نہیں کیا، کیا توریت بھی پڑھے اور قرآن بھی پڑھے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی کتاب کا علم حاصل کرنا ہے، اس کی اصل غرض عمل ہے، جس کتاب کا عمل منسوخ کر دیا گیا ہو آپ اس کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ جب اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ اس کے علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو مثال دی ہے، آگے چلیے۔ ایک عبادت ہے اور جسمانی عبادت ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں، اور ایسی عبادت ہے روزہ، اللہ اکبر، کہ اس عبادت کے لیے جنت کا داخلہ اور جنت کا دروازہ ساری عبادات سے الگ ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اخلاق کا، سخاوت کا، میں کہتا ہوں جتنے بھی اعمال خیر ہوتے ہیں ان سارے اعمال خیر کے دروازے جنت میں داخل ہونے کے لیے مشترک ہیں، لیکن روزگار کے لیے دروازہ مستقل الگ ہے، قابل روزہ کے لیے دروازہ ہے۔ ایسی عبادت ہے کہ سارے دین کو الگ صبر کہا گیا ہے اور صرف روزے کو مستقل صبر کہا گیا ہے۔ ہاں بڑھیا، حدیث میں روزے کا نام صبر ہے، سارا دین ایک طرف صبر ہے، روزہ مستقل صبر ہے، اس لیے کہ یہ انسان کو ایسے فطری تقاضوں سے روک دیتا ہے جن فطری تقاضوں کا پورا کرنا ضروری ہے، روزہ ان فطری تقاضوں سے روک دیتا ہے، کھانے سے، پینے سے، شہوت سے روزہ روک دیتا ہے، اس کو صبر کہا ہے۔ فرمایا یہ صبر ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے، فرمایا کہ یہ صبر ہے اور اس کے بدلے میں اللہ خود روزگار کے ہو جاتے ہیں۔ آج کی اگلی بات یہ ہے کہ روزہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے،
نماز نظر آ جائے گی، حج کرتا ہوا آدمی نظر آ جائے گا، زکات دینے والا زکات دیتا ہوا نظر آ جائے گا، لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی، نظر نہ آنے والی عبادت ہے۔ اس روزے کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ یہود روزہ رکھتے ہیں ایک دن کا، یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ جی یہ شکرانے میں رکھتے ہیں کہ اس دن جن کو نجات ملی ہے فرعون سے، اور اس دن کا شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ اللہ کا شکر کرنے کے حقدار ہیں، مگر ہمیں روزے جیسے عمل میں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ روزے جیسا عمل، اگر ایک مسلمان کا روزہ غیر مسلم کے روزے کے مشابہ نہیں ہو سکتا تو ایک مسلمان کا حلیہ غیر مسلم کے حلیہ کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ کہہ رہا ہوں، روزہ جبکہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے، روزہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے، جب اس میں غیر مسلم کی مخالفت کا حکم ہے کہ آپ روزہ رکھیے، اس لیے کہ ان کا روزہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ کھا لیں یا پی لیں، روزہ روزے کی طرح تھا، روزہ ان کا روزے کی طرح ہوتا تھا۔ اس روزے میں بھی حکم یہ دیا گیا کہ آپ کا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہیں ہو سکتا، آپ کو آپ کے پاس اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے روزے کی مخالفت کا، کیونکہ ان کا روزہ آپ کے روزے کی طرح ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، یہود کا روزہ مسلمانوں کے روزے کی طرح ہے، لہذا مخالفت کرنے کے لیے ہمارے ان کے روزے میں فرق ہو، اس کے لیے دو روزے رکھے جائیں، ایک مخالفت میں سوچیے، کیونکہ آپ کا ان کا روزہ بالکل ایک سا ہے، فرق کیسے ہوگا؟ فرق کیسے ہوگا آپ کے یہود کے روزے میں؟ فرمایا کہ اس میں فرق کرنے کے لیے آپ کو دو روزے، آپ نے فرمایا دو روزے رکھو، آپ عاشور کا روزہ نہیں رکھتے مت رکھیے، کوئی نہیں، اگر آپ رکھیں تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اس سے یہود کی مخالفت کریں۔ آپ سے ذرا کر دیجیے، میں نے 3 باتیں رکھی، ضرورت میں، تلاوت میں، تو روزے جیسے باتیں۔ جب ان میں مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ یہودیوں کی مخالفت کرے تو آپ اسے زیادہ کر لیجیے، پھر مسلمان کا اپنے شکل اور لباس میں اور اپنے کھانے پینے میں غیروں کی مخالفت کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا آج کل کے جاہل اناڑی قسم کے لوگوں نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی ہے کہ یہ کوئی ایسا عام مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ باطل کا نظام عجیب ہے، اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کا سب سے پہلے معاشرہ منتظر ہو، مسلمان کے پہلے معاشرہ منتظر، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان کے عقیدے اور مسلمان کے فرائض کی حفاظت اللہ کی قسم صرف معاشرے سے، یا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دماغ کی وسعت اتنی ہے نہیں کہ یہ بات آپ کے دماغ میں سما سکے، مجھے معلوم۔ وجہ یہ ہے کہ جن کے دماغ اور دل غیروں کے طریقوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، انہیں ایسی باتیں غلو اور زیادتی معلوم ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ شدید اور شدت پسند کہتے ہیں۔ میں آپ سے عقیدت رکھتا ہوں، توحید اور فرائض اللہ کی قسم معاشرے کے بغیر ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی، معاشرے کے بغیر ان کی حفاظت، معاشرے کے بغیر ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک اصولی بات ہے
کہ مسلمان کا حلیہ، مسلمان کا ظاہری حلیہ، ہماری بات آپ یاد رکھنا، مسلمان کا ظاہری حلیہ یہ گری پر چھلکے کے، گری کے اوپر چھلکے کی طرح ہے، گری پر چھلکے کی طرح ہے۔ میں آپ کو بہت آسان مثال دے رہا ہوں، گری بہت کمزور ہے، گری بہت کمزور ہے۔ آپ بادام کی گری، اخروٹ کی گری آپ دیکھ لیجیے، اندر گری بہت کمزور ہے اور اس کے اوپر کا چھلکا اتنا سخت ہے، اتنا مضبوط ہے کہ آپ کو بعض مرتبہ اسے توڑنے کے لیے کوئی آلہ استعمال کرنا پڑتا ہے، آپ دان سے نہیں توڑ سکتے، ہاتھ سے نہیں توڑ سکتے۔ میں آپ کو بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں، گری کی جو حفاظت ہے وہ اس طریقے سے، آپ کی توحید اور عقیدے کی جو حفاظت ہے وہ آپ کے حلیے سے ہے۔ اگر آپ کا حلیہ بدل گیا، جی ہاں، تو آپ کا سمجھ لیجیے کہ آپ کا چھلکا پھٹ گیا ہے، جہاں سے سڑان شروع ہوگی آخر میں توحید تک پہنچے گی۔ آپ کوئی سیب کا چھلکا پھٹ جائے، کوئی کیلے کا چھلکا پھٹ جائے، یہاں سے سڑنا شروع ہوتا ہے، آخر میں جا کر بیچ تک سڑان پہنچتی ہے۔ میں آپ کو بڑی آسان مثال دے رہا ہوں، ان گدھوں کو مثال دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ فتنہ پیدا کیا ہے کہ لباس کی کوئی قید نہیں ہے اور مسلمان کے حلیے کی کوئی قید نہیں ہے، اصل تو نماز، روزہ، حج، زکات یہ اسلام ہے۔ میں ان احمقوں کو بتانا چاہتا ہوں، سوچیے آپ غور کرنی چاہیے، میری بات کو غور کریں، دیکھیے میں کیا بول رہا ہوں۔ اس لیے کہ اصل یہودیت کا جو اصل مقصد ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں، مسلمانوں کو اپنے حلیے میں رکھنے کا ان کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ زکات دیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، حدیثوں کے بدل کیا وجہ ہے؟ میں حیران ہوں اس بات سے، مسلمان کے یہاں اسلام کے حلیے کی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہود و نصارہ کے یہاں اپنے حلیے کی اہمیت مسلمان کے اسلامی حلیے سے زیادہ ہے۔ آپ کو نماز سے روک دیں، زکات سے روک دیں، حج سے روک دیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان فرائض سے تو کافروں نے صحابہ کو نہیں روکا اور کفار نے انبیاء کو نہیں روکا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان فرائض سے تو کفار نے نبی کو نہیں روکا، سوچیے آپ کس سے روکا؟ کفار نے جو کوشش کی ہے آپ سے وسلم پر، اللہ اکبر، میں اس کی مثال پیش کروں گا آگے۔ میں تو جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس حلیے کی آپ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ حلیہ آپ کے عقیدے کا محافظ ہے، اس طرح گری کا چھلکا گری کی حفاظت کر رہا ہے۔ جس حل کا چھلکا پڑ جاتا ہے وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے، سڑان آخر میں پہنچتی ہے بیچ تک، اندر عقیدہ توحید جسے کہا جائے یا فرائض کی اہمیت کہا جائے، ورنہ سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے، یہاں سے ابتداء کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے ابتداء کی ابتدا ہوتی ہے، تو پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے۔ معاشرے کے مرتد ہوتے ہی میں بے تکلف آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا معاشرہ اگر بگڑ گیا تو آپ کو ہر جگہ فرائض کے ادا کرنے میں خوف اور شرم اور جھجک محسوس ہوگی۔ یہ ایک آپ کا حلیہ ہی تقاضا کرے گا اس بات کا کہ یہاں نماز کا موقع نہیں دیا، عبادت نہیں۔ معاشرے کا امتداد فرائض کا استحباب پیدا کرتا ہے، فرائض کو ہلکا بنا دیتا ہے، اور فرائض کا استحباب مسلمان کو مرتد کر دیتا ہے۔ میں تو بالکل صاف بات کر رہا ہوں، فرائض کو ہلکا سمجھنا مسلمان کو مرتد کر دیتا ہے، اور مسلمان اسلام پر باقی نہیں رہ سکتا کہ فرائض کو ہلکا سمجھتا ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اور
آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں، اسلام کا تعارف نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ زکات سے، نہ حج سے۔ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں صاحب، حقوق اللہ سے اسلام کا تعارف نہیں ہوتا۔ حقوق اللہ کے ادا کرنے سے اسلام کا تعارف نہیں۔ حقوق اللہ کے ادا کرنے سے اسلام کا تعارف نہیں ہوتا۔ نہ اسلام کا تعارف ہوتا ہے اور نہ اسلام کا، نہ اس میں اسلام کا امتیاز ہے، کوئی بالکل نہیں۔ اسلام کا تعارف معاشرے سے ہوتا ہے، ہر قوم کے تعارف اس کے معاشرے سے، ہر قوم کا تعارف اس کے معاشرے سے، ہر قوم کا معاشرہ بتائے گا یہ آدمی کس قوم کا ہے۔ جی ہاں، اس لیے دنیا میں محنت اس پر کی گئی کہ مسلمان کو اس کے حلیے کے اعتبار سے یہودی یا اس کے حلیے کے اعتبار سے غیر مسلم بنا دیا جائے۔ جی ہاں، تو پہلے ان کا حلیہ بدلے گا، پھر ان کا نصیحت بدلے گا۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، قرآن میں یہ آیت میں نے پڑھی شروع ہے، بلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اپنی ضرورت میں، اپنے حلیے میں، اپنی ضرورت میں، اپنی شکل، اپنے لباس میں غیروں کی طرف مائل مت ہونا ہرگز، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں جلائے گی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور آگے احادیث بے شمار ہے۔ موسیٰ فرما دیا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو مسلمان میرے طریقۂ عادات پر نہیں ہے، نہیں آپ میرے مذہب پر نہیں فرمایا، میرے طریقے کی نماز پر نہیں فرمایا، میرے طریقے کے روزے پر نہیں فرمایا، میرے طریقے حج پر نہیں فرمایا، میرے طریقے زکات پر نہیں فرمایا، فرمایا کہ جس مسلمان کی ضروریات میرے طریقے پر پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ مسلمان میری جماعت میں سے نہیں۔ آپ یہ بات سوچے، یہ بات واضح ہے کہ اس مسلمان کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے، ایسا مسلمان کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ سب باتیں کے زمانے میں مسلمانوں کا دل و دماغ وہ باطل سے اتنا زیادہ متاثر ہے کہ لوگوں کو ان روایتوں کے بیان کرتے بھی ڈر لگتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی سزا سے اونچی بات ہے، اور اس بات کے لیے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ جتنے کہتے ہو آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، جتنا تعصب مسلمان کے دل میں کافر کا ہوگا اتنا اس کا معاشرہ متاثر ہوگا۔ سارے آج کل کے مسلمان نعرے لگاتے ہیں کہ ہم اللہ کے غیر سے نہیں ڈرتے، تم اللہ کے غیر سے نہ ڈرتے تو تمہارا حلیہ کافر کے مشابہ نہ ہوتا۔ تمہارا حلیہ کافر کے مشابہ کی وجہ سے، یا تو تمہیں کفر سے محبت ہے یا تمہارے دل میں کفر کا رعب ہے، اس طرح کچھ کسی بات نہیں ہے۔ میں تو آپ سے بالکل صاف بات ہے، مسلمان کا حلیہ سنت کے خلاف ہونے کی صرف دو وجہ ہو سکتی ہے، یا کفر سے محبت ہے یا کفر کا، اور دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ کافر سے محبت بھی ایمان کے خلاف ہے، اور کافر کے دل میں رعب ہونا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ اس
کہ مومن اللہ کے غیر سے متاثر نہیں ہوتا اور مومن اللہ کے غیر سے محبت نہیں کرتا. صاف مسلمان سوچتا ہے کہ میں اس ماحول میں، اس ملک میں، اس شعبے میں، اس ڈپارٹمنٹ میں کون سی سنت پر عمل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ یہ اتنا متاثر ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، خلاف سنت قوانین سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. معاشرے کو کہہ رہا ہوں اللہ کا قانون، توحید رسالت فرائض کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں معاشرے کو اللہ کا قانون کہہ رہا ہوں. یہ مسلمان اتنا متاثر ہوتا ہے غیروں سے کہ یہ اللہ کے قانون، اللہ کا قانون، اس کو تو قانون پیش نہیں کرتا، یہ میرا خدا کے قانون ہے. البتہ کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. یہ بھی کیا بولتا کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے کہ اللہ میں کیا کروں، ان کفار کا قانون یہ ہے، میں کیا کروں، ان کافروں کا قانون یہ ہے. اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر اور مجبور سمجھ کر یہ کفر کے قانون کو سنت کے خلاف قبول کر رہا ہے. کیا کر سکتے؟ حیرت کی بات. صحابہ نے اللہ کے قانون کو بادشاہوں پر پیش کیا. صحابہ نے اللہ کے قانون کو بادشاہوں پر پیش کیا ہے اور مسلمان کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے. میں آپ سے بالکل بہت کام کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اللہ کرے کوئی دماغ میں اترے کسی کے. جہاں کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی قانون سنت کے خلاف آتا ہے، مسلمان اللہ کے سامنے کہتا ہے جی میں کیا کروں، ان کا قانون یہ ہے. جب مسلمان کافر کے قانون اللہ کے سامنے پیش کرے گا تو یہ اللہ کے یہاں معذور نہیں ہوگا، مجرم ہوگا. اور اگر یہ اللہ کے قانون کو پیش کرے تو پھر اللہ کے یہاں معذور بھی ہوگا، اللہ کے یہاں معذور بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا اور بھی پورا ہو جائے گا. جو آدمی اللہ کے قانون کو کفر پر پیش کرے، جو آدمی اللہ کے قانون کو اس پر کفر پر پیش کرے، جو مسلمان اللہ کے قانون کو کفر پر پیش کرے اور نبی کی سنت کو کفر پر پیش کرے، وہ اللہ کے یہاں معذور بھی ہوگا، معذور بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا اور بھی پورا ہو جائے گا. اور جو شخص کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے پیش کرے، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ مخلوق کے بنائے ہوئے قانون کو خالق پر پیش کرا، حالانکہ اصل مقنن اللہ کی ذات، مقنن اللہ کی ذات ہے. انبیاء بھی اس کے قانون کی تنفیذ کے لیے ہیں. اگر نبی اللہ کے کسی قانون میں، اگر نبی اللہ کے کسی قانون میں کفر سے متاثر ہو جائیں تو پھر اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی بہت سخت بات ہے. میں اس کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ باطل کا نظام یہ ہے. میں آپ کو بتاؤں باطل کا نظام یہ ہے کہ وہ آپ کے دین میں ایک رکاوٹ پیدا کرے گا. سننا میری بات بہت دھیان سے سننا. آپ کے دین میں ایک رکاوٹ پیدا کرے گا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے اور صحیح ہے کہ یہ کفر تو دین میں رکاوٹ پیدا کرنے کی ایک ظاہری شکل ہے، ورنہ اللہ تعالی مسلمان کے دین سے تعلق کا امتحان لینے کے لیے اس کے دینی کام میں اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ یہ اس کے لیے کیا کوشش کرتا ہے. آیا یہ اپنے آپ کو گرو کے حوالے کر دیتا ہے
یا اس کے خلاف کوشش کرے، آگے اس کے خلاف کوشش کرے تو میں اس کی مدد بھی کروں گا، اسے اجر بھی دوں گا، اور اس کے دین میں جو رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان سے خود نمٹوں گا۔ ہماری کمی ہے کہ ہمارے دین کو رکاوٹ پیش آتی ہے تو ہم اس دین کے حصے کو ایک ایک چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ قانون کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ ہم آپ سے بہت ضرور بات کرتے ہیں، پھر اپنی بات لوٹاتا ہوں۔ مسلمان کے لیے کمپنیوں میں، دنیا کے شعبوں میں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں، مختلف دنیا کے کاموں میں ان کے سنت کے علیہ اور ان کی سنتوں میں رکاوٹیں پیش آئیں۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو یہ کہہ دے کہ اس سنت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ حالات کی مجبوری ہے اور وقت کا تقاضا ہے اور قانون کی سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے، اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں بندے کی کوشش کو دیکھنے کے لیے، اور اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے، اللہ جس کام سے روکتے ہیں بندے کو اس کی سہولت دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کو سود میں سہولتیں ملیں گی، جھوٹ کی سہولت، سود کی سہولت، غبن کی سہولت، میں کہتا ہوں گناہ کرنے کی بے انتہا سہولتیں۔ اللہ اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں کہ اگر میں اس کو حرام کام کی سہولت دے دوں تو یہ اس سے بچتا ہے یا نہیں، اور اگر اس کو جائز کام میں رکاوٹ پیدا کر دوں تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ہاں، مثال دیتا ہوں، اللہ نے اصحاب السبت پر ہفتے کے دن شکار حرام کر دیا۔ ہفتے کے دن شکار، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ ہفتے کو شکار کرے نہ کریں، اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے ہفتے کے دن شکار حرام کر دیا، ہفتے کے دن شکار حرام کر دیا۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں، ہفتے کے دن شکار حرام ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حرام سے بچانے کے لیے مچھلیوں کو غائب نہیں کیا، یا مچھلیوں کو سمندر کی تہہ میں نہیں چھپا دیا کہ یہ شکار نہ کر سکے۔ اللہ نے ساری مچھلیوں کو سمندر کی سطح پر جمع کر دیا، ساری مچھلیاں سمندر کی، پانی نظر نہیں آتا تھا۔ اتحاد لکھا مفسرین نے، پانی نظر نہیں آتا تھا، مچھلیاں اوپر رہتی تھی، پانی نیچے رہتا۔ ہمارے لیے امتحان ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہفتے کے دن ساری مچھلیوں کو سمندر کی سطح پر اور دریا کے کنارے پر جمع کر دیں تو تم حرام سے بچتے ہو یا نہیں؟ مچھلی کا شکار کرنا کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے شکار کرنا؟ لیکن ہم تمہارے امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک حلال چیز کو حرام کر دیا ہے، جس چیز کو ہم نے حرام کر دیا ہے ہم اس کا حاصل ہونا مشکل نہیں کریں گے بلکہ آسان کریں گے۔ دیکھیں، اگر ہم تمہیں سہولت دیتے ہیں، حرام کام کے کرنے کی سہولت دیتے ہیں تو تم اس سے بچتے ہو یا نہیں؟ عجیب و غریب مثال، عجیب و غریب مثال، ہم دیکھیں بچتے نہیں بچتے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ حیلہ کیا، اللہ مجھے معاف کرے، جس طرح آج کل کا لوگوں کا حال ہے کہ وہ جب کوئی جو ہے رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہ حیلہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ حیلہ کرنے پر عذاب جلدی آ جاتا ہے۔ انہوں نے حیلہ کیا، جمعہ کے دن انہوں نے اپنا جال ڈال دیا اور ہفتے کو جال پڑا رہا،
آپ سے اوپر آ گئی، اتوار کو جان کھینچتے ہیں اور یہ کہہ دیا جی ہم نے تو ہفتے میں شکار نہیں کیا. یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکام سے بچنے کے لیے الگ الگ راستے نکالتے ہیں. جب رکاوٹ آ جاتی ہے کسی کے راستے میں تو وہ کوئی دائیں بائیں راستہ تلاش کرتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس کی مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حلال چیزوں میں رکاوٹیں اور حرام چیزوں میں سہولتیں دیں گے دیکھنے کے لیے کہ مسلمان حرام سے بچنے کی کیا کوشش کرتا ہے، اور اگر حلال راستے میں رکاوٹ آ جائے تو مسلمان رکاوٹ کو ہٹانے کی کیا کوشش کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ آدمی مصلحت دے کر یہی مصلحت کا تقاضا علم کر لینا چاہیے. حضرت ثانی نے لکھا ہے، اللہ اکبر، حضرت ثانی نے لکھا ہے کہ مساجد کو تو پیسا جاتا ہے. آپ تو مصلحت کا لحاظ کرتے ہیں اور مصلحت کی حفاظت کرتے ہیں، دونوں میں بہت غلط ہے. ہم تو مصلحت کی حفاظت کرتے ہیں کہ بھائی مصلحت یہ ہے، قانون یہ ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، قانون یہ آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ تو مصلحت کا خیال کرتے ہیں، حالانکہ مصالح کو پیسا جاتا ہے. مصالح کو بات نہیں لگتے تم بیوقوف آدمی تو اشارہ کر دیا میں نے. مصالح کو پیسا جاتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو پیش کروں تاکہ بات آسان ہو جائے. آپ اگر کھانا بنائیں اور اس میں آپ ایک تھوڑا سا پیاز، ایک ادرک، ایک لہسن ڈال دیں اور آپ اس کو نہ پیسیں تو آپ کے کھانے میں کوئی لذت نہیں ہوگی. جتنا مسالہ باریک ہوگا کتنے کھانے میں لذت ہوگی. میں آپ کو حضرت خان علیہ کے منصوص سے مثال پیش کروں. مسالے کو پیسنے میں کھانے کی لذت ہے. مسالہ کہتے ہیں وہ اصل میں مصالحہ ہے جو یعنی کھانے کی اصلاح کرنے والی چیزیں جو کھانے میں کی اصلاح کرتی ہیں، کھانے میں لذت اور ذائقہ پیدا کرتی ہیں، اس کو مسالے کہتے ہیں. ان کو صرف اتنا پیسا جاتا ہے کہ وہ بالکل باریک اور پانی ہو جاتا ہے. تاکہ کھانے کی لذت کے بڑھانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مسالے کو اچھی طرح پیسیں. میں پھر عرض کرتا ہوں جو لوگ قانون کی مصلحت سے نہیں چھوڑتے ہیں وہ مسالے کو پیستے نہیں ہیں. آپ جتنا مسالے کو پیسیں گے آپ کے دل میں اتنی لذت ہوگی. اگر آپ قانون کی وجہ سے مصلحت کا خیال کر کے سنت کو چھوڑ دیں گے آپ کے دین کی لذت اور آپ کے دین کا ذائقہ ختم ہو جائے گا. مسلمان اپنے دین سے اس لیے بے رغبت ہے کہ قوانین کی مسالے کو پیستا نہیں ہے بلکہ قوانین کے مسالے کی رعایت کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے بجائے اس کو پیسنے کے. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مصلحت نہیں ہے، یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے. باطل کے ساتھ یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے. یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس سے غور کریں. تو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے بلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار کہ مسلمان ذرہ برابر بھی غیر مسلم کے حلیے اور ان کے طریقے کی طرف مائل نہ ہو ورنہ جہنم میں جا کے کچھ ہوئے. یہی لفظ ترکنوا کا یہاں ہے اور یہی لفظ قرآن میں نبی کے لیے بھی الگ استعمال کیا گیا ہے. ولولا ان ثبتناک لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا.
آپ غور کریں، عام مسلمان کے لیے بھی یہ حکم ہے، بلا کر کروں اور نبی کے لیے بھی یہ حکم ہے، اللہ سے بدنا کر لغت کی ترتر کروں. کوئی لفظ یہاں بھی آیا ہے کوئی لفظ بھی آیا ہے. کیا واقعہ پیش آیا؟ واقعہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم